میں 2025 جو ہے یہ گزر رہا ہے، بلکہ اب آخری دن ہی یہ چل رہا ہے اس کا، تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے 26ویں آئینی ترمیم کو اگر دیکھیں، 27ویں کو دیکھیں، اس کے بعد جو اس وقت سیاسی انتشار ایک دکھائی دیتا ہے، عدم استحکام دکھائی دیتا ہے، تو جمعیت علماء اسلام کا کردار کیسا رہا اس سارے معاملے میں؟ ایسا ہے کہ 2026 آنے جا رہا ہے، ایک دن کے بعد 2026 میں ہم انٹر گئے، اور ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ سال جو ہے آئندہ آنے والا سال ملک و قوم کے لیے بہتر ہو، انسانوں کے لیے بہتر ہو، بلکہ دنیا کے لیے بہتر ہو پوری۔ 25 کی جب بات کریں گے تو 25 پاکستان کے لیے کم از کم کئی حوالوں سے آئیڈیل نہیں رہا۔ جی، گو کہ ایک دو حوالوں سے آپ اس کو آئیڈیل کہہ سکتے ہیں، انڈیا کے ساتھ جو آپ کا مارکا ہوا اس حوالے سے آپ آئیڈیل کہہ سکتے ہیں، باوجود آپ طاقت میں کم ہونے کے، مگر آپ نے جس طرح سے رسپونڈ کیا انڈیا کو فضائی جنگ میں، وہ یقیناً ایک اہم بات تھی۔ سفارتی حوالوں سے بھی کچھ آپ نے کامیابیاں بظاہر نظر آتی ہیں، گو کہ وہ آگے جا کے مشکلات کا سبب بھی بن سکتی ہیں، مگر جہاں تک اندرونی معاملات ہیں اس ملک کے، وہاں پہ خلفشار آپ کو نظر آتا ہے۔ دو صوبوں کے اندر بہت زیادہ پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے وہ آپس میں نزدیک نہیں آ پائیں، اور ایک پولیٹیکل پارٹی اس وقت آپ کی دباؤ کا یقیناً شکار ہے، اور اس کی کمپلین اس حوالے سے آپ کو اس کو ذہن میں رکھیے جی، کہ اس کے ساتھ ان کی کمپلین ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو پا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک امینڈمنٹ جو ایک دستور کے اندر، وہ امینڈمنٹ جس کو آپ دستور کو کہا کرتے تھے کہ یہ ایک متفقہ دستور ہے، وہ امینڈمنٹ جو ہے اس آنے کے بعد یہ دستور شاید متفقہ نہیں رہا، اور جس طرح سے ہم نے دستور کا حلیہ بگاڑا اور جس طرح سے ہم نے عدالتوں کا حلیہ مزید بگاڑا، یقیناً وہ بہت تکلیف دہ باتیں اسی ہیں۔ آئینی ترمیم عوام کے کی اندر حالت آپ کے نہیں ایک بہتر سینیٹر ہوئی ہے۔ نے 2 دفعہ جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کیا آپ کی جماعت کے خلاف، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک ایسی جماعت جس کا ڈسپلن جو ہے وہ ہمیشہ مثالی رہا ہے، اس کے لیے ایک دھچکا تھا، اور اس کی وجہ سے جو جماعت کی ساکھ ہے وہ بھی خراب ہوئی، اور آگے آنے والے دنوں میں آپ کے لیے چیلنجز بڑھے؟ یقیناً ہم اپنے ڈسپلن کی وجہ سے مشہور تھے اور ہیں بھی، مگر کبھی نہ کبھی جو ہے کوئی نہ کوئی شخص کوئی ایسی حرکت کر جاتا ہے جو آپ کے لیے باعث شرمندگی ہوتی ہے۔ جی، ہمارے لیے بھی ایسا ہوا، ایک شخص نے گو کہ کیا، مگر ایک شخص کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے زیادہ پریشر جو ہے ہم پہ 26 امینڈمنٹ کے دوران تھا، اور ہم نے اس پریشر کو جو ہے فیس کیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ ریپیل کیا رہا، جی، مگر اب ایک شخص نہیں سنبھال پائے تو آپ اس کی بدقسمتی کہہ سکتے ہیں۔ جماعت کے لیے تو یقیناً جو ہے ایک اس وجہ سے بدنامی ہوئی جماعت کی، مگر اس شخص کی اپنی بدقسمتی کہ اس کو اپنی عزت شاید وہ نہیں ٹھیک ہے۔ سنبھال پائے۔ سینیٹر صاحب، آپ نے ابھی اپنی گفتگو کے دوران میں کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں ہو پا رہا، اور ان کی یہ کمپلینٹ ہے، تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے واقعی انصاف نہیں ہو رہا؟ یقیناً پاکستان میں اکثر سیاسی جماعتوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا کرتا، عدالتی انصاف، اور بعض اوقات جو ہے وہ ایسے معاملات بھی درپیش ہو جاتے ہیں جیسے جے یو آئی کو درپیش رہے الیکشن میں، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد، کہ ان کو ان کی موومنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ سختیاں رہیں، اور ایون ان کے لوگ شہید کیے جاتے رہے۔ یہ ہمارے ساتھ مسئلہ تھا، مگر عدالتی حوالوں سے اگر مسئلے کا دیکھیں تو یہ پی ٹی آئی کو اب یہ مسئلہ درپیش ہوا، اور اس سے پہلے اگر ماضی میں چلے جائیں تو یہ مسئلے شاید نون کے ساتھ بھی رہے ہیں، اس سے پہلے مزید چلے جائیں تو یہ مسئلے تو اگر آپ شاید اس بات کو ایکسیپٹ پیپلز کرتے پارٹی کے ہیں، ساتھ بھی رہے۔ جی، آپ اگر اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں ہو رہا، تو ایک ایسے وقت میں جب مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، جب ایک کانفرنس کی بات ہو رہی تھی، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ جے یو آئی فے جو ہے وہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی، تو اس وقت آپ نے نہیں دیا، اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما تھی؟ اگر اس وقت یہ مسئلہ درپیش ہے تو پی ٹی آئی کو درپیش ہے، جے یو آئی کو شاید اس وقت یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ جے یو آئی کو جو مسئلہ درپیش تھا وہ شہادتوں کا تھا، ہمارے ہاں دھماکے ہو رہے تھے، ہمارے لوگ موو نہیں کر پا رہے تھے، تو یہ ساری باتیں جو نا ذہن میں رکھ کے جی، ہم نے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا، وہ کہ ان کے حق میں کچھ نہیں کیا، باوجود یہ کہ ہم اس کی مذمت کرتے رہے، جی، مگر یہ بھی کوئی میرا خیال ہے کہ ایسی عقل مندی کا تقاضا نہ ہوتا
کہ ہم اپنے آپ کو خراب کرتے، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی جو ہے اسکن بچانے کے لیے ہم اپنے لیے مسائل کریٹ کرتے، یا اس ٹربل کو ہم اپنی طرف انوائٹ کر لیتے اور نیا جو ہے وہ مشکل میثاق ہونے کی بات ہو رہی ہے، گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، پھر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے مذاکرات ہو جائیں. ابھی تک تو خیر جو اس وقت صورتحال ہے، کیا آپ کو کوئی مذاکرات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ 2026 میں کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر؟ دیکھیے، آپ کو دو باتوں میں سے ایک باتوں کا چناؤ آپ کو کرنا ہوگا. جن کے اس وقت یہ مسائل ہیں ان کو جی یہ مسئلہ جو ہے وہ اس طرح سے لینا ہوگا، یا وہ اسٹریٹس پہ آئیں یا پھر وہ مذاکرات کریں. دو عملی سے کام نہیں چلے گا، آپ کو ایک طرف ہونا پڑے گا. بالکل. اور شاید وہ ایک طرف ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ آئندہ جو ہے وہ پاکستان کے نظام کے اوپر بات کرنی ہوگی، نہ کہ کسی شخص کو جو ہے کہ اس کو کسٹڈی سے نکالا جائے یا اس کو ملاقات دی جائے. یہ ان کی پارٹی کے لیے بہت بڑے مسائل ہوں گے، مگر یہ قومی مسائل نہیں ہیں. قومی مسائل اس سے زیادہ ہے. عوام کو غربت سے کیسے نکالا جائے، نظام کو درست کیسے کیا جائے، دستور اور عدالتوں کے ساتھ جو کچھ جگاڑ کی گئی ہے اس کا مداوع کس طرح سے ممکن ہے. تو ٹھیک. یہ سب چیزیں جو ہے یہ اس پہ تو بات یقیناً ہو سکتی ہے، مگر ایک شخص کے لیے کہ اس کو کسٹڈی سے باہر کیسے نکالا جائے، یقیناً یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. مگر یہ جے یو آئی کا مسئلہ تو نہیں ہے. ان کے ساتھ ملاقات منگل کو ہونی چاہیے یا جمعرات کو یا کب کتنے ہفتے بعد ہونی چاہیے. یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، جے یو آئی کا مسئلہ نہیں ہے. جی ہم اس کو مذمت تو کر سکتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے غلط ہو رہا ہے، مگر اس کے اوپر جو نا اگر آپ کوئی چاہے کہ ہم اس کے ساتھ پوری تحریک یا اپنے پورے ورکر کو نکال کے لے آئیں گے، تو یہ میرا خیال ہے وہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں جو آپ ہم سے کر رہے ہیں. ایکسپیکٹیشن وہ ہونی چاہیے جو آپ ماضی میں دوسروں کے ساتھ کرتے آئے.